پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بار پھر بابر اعظم کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ پاکستان ٹیم کو لیڈ کریں، لیکن اس کے حوالے سے ابھی بھی تحفظات ہیں۔ بہت زیادہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی کے ساتھ زیادتی کی گئی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ناکام کیپٹن کو ہٹانے پر زیادتی ہے تو کامیاب ترین کپتان کو ہٹانے پر کیا کہیں گے اسے؟ میں اس رپورٹ میں آپ کے سامنے وہ حقائق پیش کر رہا ہوں جس کے بعد اگر رتی برابر بھی آپ کو بابر اعظم کی کپتانی کی کامیابی کا شک ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کن کٹے لوگوں کے، ان مبصرین کے منہ پہ ایک تماچا رپورٹ ہے جس میں آپ جان سکیں گے کہ بابر اعظم کی کپتانی کا جو لیول ہے وہ پاکستان ٹیم کے لیے کہاں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم حقائق کو جانے بغیر کچھ لوگوں کی باتوں میں آ کر تنقید برائے تنقید کرتے ہیں لیکن حقائق نہیں جانتے۔ اور اس رپورٹ میں جیسا کہ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے ناظرین کو ہمیشہ حقائق بیان کیے جائیں بجائے اس کے کہ میرا فیوریٹ یا میرا نان فیوریٹ پلیئر کون ہے، کیونکہ میں اس کی بڑی مثال دے رہا ہوں کہ محمد حارث وہ واحد کھلاڑی ہے جس کا پی ایس ایل 2023 میں، 2024 نہیں 2023 میں خاص طور پر محمد حارث کی بیٹنگ دیکھنے کے لیے ٹائم پتہ ہوتا تھا کہ آج پشاور زلمی کا میچ ہے تو میرا فوکس ہوتا تھا کہ محمد حارث کی بیٹنگ دیکھوں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود جب اس کی کارکردگی کا لیول نیچے آیا تو میں نے یہ کہا کہ محمد حارث ڈیزرو نہیں کرتے، ان کی کارکردگی خراب ہے۔ حالانکہ اگر کہا جائے تو میرے فیوریٹ ترین پلیئر میں سے ایک ہے۔ بابر اعظم میرا فیوریٹ پلیئر کبھی نہیں رہا، لیکن حقائق جو ہیں وہ بالکل برعکس ہوتے ہیں، تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں اور بجائے میں باتوں میں یا اس کی بات کر کے اپنے دلائل دوں، میں ہمیشہ آپ کے سامنے حقائق رکھتا ہوں، رزلٹ رکھتا ہوں، اعداد و شمار رکھتا ہوں تاکہ اس کی کوئی نفی نہ کر سکے۔ اور اس رپورٹ میں بھی آپ کے سامنے ایسے حقائق رکھنے جا رہا ہوں جس سے آپ بھی متفق ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں 2021 سے T20 فارمیٹ کی، چونکہ موجودہ وقت میں T20 فارمیٹ ہی کی بات ہو رہی ہے، پھر سارے فارمیٹ کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ 2021 سے پاکستان ٹیم دنیا کی تیسری کامیاب ترین ٹیم تھی، اور اس کے علاوہ اگر کپتانوں کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو کامیابیاں حاصل کی تھیں 2021 سے 2023 تک، جب تک بابر اعظم کیپٹن رہے، تو وہ تھے بابر اعظم۔ 36 کامیابیاں حاصل کی تھیں 60 میچوں میں، کوئی اور کپتان 25 کامیابیوں کی حد پار نہیں کر سکا تھا۔ روہت شرما نے 24 کامیابیاں حاصل کیں، ایروین نے 20 کامیابیاں حاصل کیں، ارون فنچ نے 20 کامیابیاں حاصل کیں۔ گو کہ یہاں پر روہت شرما کا فتح اور شکست کا تناسب سب سے زیادہ تھا، 3 گنا زیادہ کامیابیاں حاصل کی تھیں، لیکن بہرحال بابر اعظم ارون فنچ سے بھی بہتر تھے، دیگر کئی کپتانوں سے آگے تھے۔ اور اس کے علاوہ اوے T20 یعنی اپنے ملک سے باہر بابر اعظم نے 12 T20 جیتے 20 میں سے، اور یہ سب سے بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے جب آپ اپنے ملک سے باہر جا کر حریف ٹیم کے ملک میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ اپنے ملک کی کارکردگی نکالتے ہیں تو روہت شرما کے اعداد و شمار دھڑام سے نیچے گر جاتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے ملک میں ویسٹ انڈیز، سری لنکا اور دیگر کئی ٹیموں کے خلاف بہت زیادہ T20 کامیابیاں حاصل کی ہوئی ہیں۔ اوے میچوں کی بات کریں تو یہاں پر ارون فنچ بھی نیچے ہیں، بوما بھی نیچے ہیں، سیٹنر بھی نیچے ہیں، سب سے اوپر ہیں بابر اعظم، 12 کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ بھارتی ٹیم جسے ایک مضبوط ٹیم کہا جاتا ہے، ہاردک پانڈیا اور روہت شرما نے اس عرصے میں بالترتیب 7 اور 6 میچوں میں کپتانی کی، 4 میچز جیتے، 2 شکستیں کھائیں، لیکن ان کا یہ تناسب بابر اعظم سے کم تھا۔ بابر اعظم نے 2.4 صفر لگ بھگ شکستوں سے 2.5 گنا زیادہ کامیابیاں حاصل کی تھیں، جبکہ ہاردک پانڈیا اور روہت شرما نے 2 گنا زیادہ کامیابیاں حاصل کیں۔ اس کے علاوہ اگر آل فارمیٹ کی بات کریں، ٹیسٹ، ون ڈے، T20، تو اوے میچوں میں سب سے زیادہ کامیابیاں بابر اعظم نے حاصل کی ہیں، 25 کامیابیاں ہیں، جو کہ کسی بھی دوسرے کپتان کے مقابلے میں دگنی سے بھی زیادہ کامیابیاں ہیں۔ دوسرے نمبر پر ٹام لیتھم ہیں، اس نے 12 کامیابیاں حاصل کی 31 میں سے، اور بابر اعظم نے 41 میں سے 25 میچز جیتے، اور فتح اور شکست کا تناسب سب سے اوپر رہا، 1.92، لگ بھگ دگنی کامیابیاں حاصل کیں۔ جوز بٹلر کا آپ دیکھ لیں کہ اوے میچوں میں 26 میچز کھیلے، 10 کامیابیاں، 15 شکستیں کھائیں۔ اس کے علاوہ ٹمپا بوما ساؤتھ افریقہ کے کیپٹن، 21 میں سے 11 میچز جیت سکے۔ روہت شرما نے 17 میچز کھیلے، 10 کامیابیاں حاصل کیں۔ ان کا فتح اور شکست کا تناسب بابر اعظم سے کم تھا، روہت شرما کا 1.66، بابر اعظم کا 1.92 رہا۔ اس کے علاوہ اگر کم از کم 10 اوے میچز کی بات کریں تو یعنی کہ اپنے ملک سے باہر حریف ٹیم کے ملک میں کم از کم 10 میچوں میں جن کپتانوں نے کپتانی کی ہے،
ان میں فتح اور شکست کے اعتبار سے دیکھیں، فتوحات کی تعداد کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ فتح اور شکست کا جو ریشو ہے وہی آپ کو بتاتا ہے کہ اس کپتان کو شکستیں کتنی ہوئی ہیں، کامیابیاں کتنی ہوئی ہیں۔ تو مچل سیٹنر کے بعد جو دوسرے کامیاب ترین کیپٹن ہیں وہ بابر اعظم ہیں، 1.92، اور مچل سیٹنر کا تینوں فارمیٹ میں جو تناسب ہے وہ بہتر رہا ہے، لیکن انہوں نے کپتانی کی ہے صرف 12 اوے میچوں میں کی ہے، 9 جیتے ہیں 3 ہارے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ جو کپتانی کی ہے وہ کی ہے بابر اعظم نے 41 میچز میں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لمبے عرصے تک کامیابی کا تناسب برقرار رکھنا کتنا مشکل ٹاسک ہوتا ہے۔ اور ویسے اوورال دیکھا جائے تو بابر اعظم نے 2021 سے 120 میچز، چاہے ٹیسٹ ہوں، ون ڈے ہوں یا T20 انٹرنیشنل میچز ہوں، اس میں پاکستان ٹیم کو لیڈ کیا، 70 کامیابیاں حاصل کیں، صرف 41 میں پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ بابر اعظم کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ بابر اعظم ایک جہرانہ مزاج کے پلیئر نہیں ہیں، ڈیفنسو سوچ رکھتے ہیں، بڑی اپروچ نہیں ہے ان کی۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، اس کے حقائق میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پاکستان نے اپنی تاریخ کا جو سب سے بڑا T20 سکور بنایا تھا انگلینڈ میں، انگلینڈ کی سرزمین پر، وہ 232 تھا۔ اس میں جو سب سے نمایاں کردار تھا وہ بابر اعظم کا تھا۔ 49 گیندوں پر 8 چوکوں، 3 چھکوں سمیت 174 کے سٹرائک ریٹ سے 85 رنز سکور کیے تھے بابر، اور اس کے ساتھ ساتھ رضوان نے 63 رنز کیے تھے 153 سے زیادہ سٹرائک ریٹ کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ پاکستان نے اپنی پوری تاریخ میں T20 انٹرنیشنل میچز میں صرف 2 بار 205 سے زیادہ بڑے سکور کیے ہیں، اور دونوں ہی بار جو کپتان تھے وہ بابر اعظم تھے۔ تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بابر اعظم جہرانہ سوچ کے پلیئر نہیں ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو ان کی کپتانی میں کیسے پاکستان ٹیم اپنی تاریخ کے دونوں بڑے سکور حاصل کرتی؟ اور اس کے علاوہ اہم بات یہ بھی ہے کہ پاکستان نے اپنی مجموعی 18 سالہ جو تاریخ ہے T20 فارمیٹ کی، کیونکہ پاکستان نے پہلا T20 میچ 2006 میں کھیلا تھا انضمام الحق کی قیادت میں، تب سے لے کر اب تک پاکستان نے مجموعی طور پر صرف 11 بار 200 پلس رنز کے سکور بنائے ہیں، اور ان 11 میں سے 5 بار بابر اعظم، یعنی کہ لگ بھگ آدھے بار بابر اعظم کپتان تھے پاکستان ٹیم کے۔ کوئی اور ایسا کپتان نہیں جو کہ 5 بار پاکستان کو 200 پلس رنز کے سکور بنوا کے دے چکا ہو۔ اور اس کے علاوہ اہم بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کی اگر بات کریں کہ پاکستان نے اپنی تاریخ میں صرف 4 بار 190 یا اس سے زیادہ رنز کے ٹارگٹ جو ہیں وہ چیز کیے ہیں، اور چاروں بار کپتان کون تھے؟ بابر اعظم۔ بابر اعظم نے پاکستان کو سب سے بڑے ٹارگٹ چیز کروائے ہیں اپنی کپتانی میں۔ اور صرف T20 انٹرنیشنل میچز کی بات نہیں ہے، پاکستان نے اپنی ون ڈے تاریخ میں صرف 3 بار 330 سے زیادہ رنز کے ٹارگٹ چیز کیے ہیں، اور تینوں ہی بار کپتان بابر اعظم تھے، جنہوں نے لاہور کے مقام پر آسٹریلوی ٹیم کے خلاف 349 رنز کا ریکارڈ ٹارگٹ چیز کیا 2022 میں، پھر 2023 میں حیدرآباد کے مقام پر سری لنکا کے خلاف 345 رن کا ٹارگٹ چیز کیا۔ اس کے علاوہ 2023 میں ہی راولپنڈی کے مقام پر نیوزی لینڈ کے خلاف 337 رن کا ٹارگٹ چیز کیا تھا، اور ان تینوں میچوں میں کپتان بابر اعظم تھے۔ تو یہ پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بابر اعظم دفاعی سوچ کے پلیئر ہیں یا کپتان ہیں، ان کی جو سوچ ہے وہ اگریسو نہیں ہے؟ تو یہ اعداد و شمار قطعی طور پر اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ بالکل غلط ہے، جبکہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔